سورۃ الحج 17واں پارہ آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور تم اچھے کام کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج کی اس آیت پاک میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ رکوع اور سجدے سے مراد نماز ہے، یعنی تم نماز ادا کرو، اور تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ ہر عبادت اللہ کے لیے کرو، بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، زبانی عبادت ہو، ہر عبادت حق اللہ کا ہے۔ اور اسی میں نظر و نیاز، منت منوت بھی ہے، یہ ساری عبادات ہیں اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ تم اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ سورہ حج کا جو سجدہ ہے، یہ سجدہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اس لیے احناف پر یہ سجدہ لازم نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے اپنی عبادت کی طرف توجہ دلائی اور اچھے کاموں کی توجہ دلائی کہ اے ایمان والو عبادت اور اچھے کام کرو، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، اے ایمان والو تم رکوع اور سجدہ کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور تم اچھے کام کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا، اور قرآن کریم کے اندر دو طرح کی اصطلاحات آئی ہیں، ایک قتال آیا ہے اور ایک جہاد آیا ہے۔ قتال کا معنی یہ ہے کہ آپ ہتھیار لے کر دشمن کے ساتھ لڑو، اور جبکہ جہاد کا معنی یہ عام ہے، ہتھیار سے لڑنا بھی شامل ہے، مال سے جہاد کرنا بھی شامل ہے، زبان اور قلم سے بھی جہاد کے لفظ میں شامل ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین بألسنتکم، تم مشرکین سے جہاد کرو اپنی زبانوں سے۔
وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں سے، وَأَمْوَالِكُمْ اور اپنے مالوں سے۔ تم مشرکین اور کفار کے خلاف زبانوں سے جہاد کرو۔ تو مشرکین کے خلاف زبان سے جہاد یہ ہے کہ تم انہیں اللہ کی توحید سناؤ، بیان کرو اور شرک کی تردید کرو، صحیح بات ان لوگوں تک پہنچاؤ اور غلط بات کا رد کرو، یہ زبان سے جہاد ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، کہ فرمایا کہ افضل جہاد وہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ فرقان میں فرمایا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ ان سے بڑا جہاد کیجئے۔ تو اس آیت پاک میں جہاد سے مراد قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا اور قرآن سمجھنا ہے۔ اور یہ جہاد کا لفظ قرآن میں عام استعمال ہوا ہے، دین کے ہر کام پہ بولا جا سکتا ہے، زبان سے جہاد، قلم سے جہاد، مال سے جہاد، ہتھیار سے جہاد۔ اور جب کہ قاتلو جہاں پر آیا قرآن میں، قاتلو فی سبیل اللہ، اس سے مراد یہی ہے کہ قتال کرو، ان کو مارو۔ تو بہرحال جہاد کا معنی عام ہوا، اور جب کہ قتال کا معنی خاص ہوا، صرف اور صرف لڑنے کے ساتھ ہے۔ اور جہاد میں باقی بھی مال سے بھی جہاد ہے، ہتھیار سے بھی جہاد ہو سکتا ہے، زبان سے بھی، قلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے، قرآن کے لیے اللہ کریم نے تمہیں چنا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور نہیں بنایا اللہ نے تم پر تمہارے دین کے بارے میں کوئی تنگی، اللہ نے دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی۔ فرمایا کہ احکام اللہ کے پابندی سے ادا کرو، اگر تم نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو، تنگی میں ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کے پھر اشارے سے رکوع اور سجدے کرو۔ فرمایا تنگی نہیں ہے، یہ نہیں ہے ہر حال میں قیام ہی لازم ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، قربانی بھی اس پر نہیں ہے، اسی طریقے سے فطرانہ بھی نہیں ہے۔ تو دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ نے مسئلہ آسان کر دیا۔ مقیم آدمی کے لیے نماز کا مسئلہ اور ہے، مسافر بن جائے تو تنگی ہے سفر میں، اللہ نے آسانی کر دیا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دل آئے، بعض لوگوں کو کوئی مسئلہ بیان کر دیا جائے تو آگے سے عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں جی دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ دین میں سختی اور پابندی ضرور ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اسلامی حکومت ہو، ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بھئی پابندی کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے تنگی نہیں ہے، زبردستی یہ کافر کے حق میں ہے کہ آپ کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب مرضی کی زندگی نہیں ہے اس کی، اب اسلامی قانون کے مطابق زندگی ہوگی، نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر حدود بھی نافذ کر دی ہیں، اللہ نے بیان کر دی ہیں حدود بھی، اگر یہ باؤنڈری ہے کراس کرو گے تو رب کے احکام پھر جاری ہوں گے، قانون لگے گا۔ تو اس لیے بعض لوگ اس چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دین میں کوئی سختی نہیں، دین میں بھائی دین میں پابندی ضرور ہے، ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے یہ دین ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں، دوسرے کو صحیح مسئلہ بھی نہ بتاؤ آج، اور اگر اس کو کوئی مسئلہ بیان کر دو
وہ آگے سے غصہ ہو جاتا ہے، بھائی دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ کافر کے لیے ہے۔ مسلمان کو کوئی سمجھائے تو مسلمان کو چاہیے اس پہ پابندی کرے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت پہ فرض ہے اسلام کے قوانین پہ ہر انسان پہ لاگو کرنے کی، اور جو قوانین کی پابندی نہ کرے پھر اس کی سزا بھی اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاں کوئی بندہ بیمار ہے، بیمار کے احکام الگ ہیں، اللہ فرماتے تنگی نہیں رکھی، معافی نماز کسی صورت میں بھی نہیں ہے، جہاد کے میدان کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، فرمایا ہاں آسانیاں ہیں۔ میں اللہ نے مسافر کے احکام اور ذکر کیے، بیمار کے اور کیے، مقیم کے اور ہیں، صحت مند کے اور ہیں، تو اس لیے فرمایا دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، اور عمل تمام دین پہ کرنا ہے۔ فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں چنا ہے اس دین کے لیے، اور اللہ نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ طریقہ جس پر تم چلتے ہو، ملت ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ بنا دے مجھے اور اسماعیل کو مسلمان، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری نسل میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا فرما، فرما بردار امت، مسلمان امت اللہ ہمارے نسل میں سے پیدا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ ہماری نسل میں بھی مسلمان ہوتے رہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مِن قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اور اس دین میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے، تم مسلم ہو، مسلمان ہو۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہو جاؤ تم لوگوں پر گواہ۔ اللہ کی عدالت میں کل میدان محشر میں جب انبیاء پیش ہوں گے، ساری امتیں پیش ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے کہیں گے کہ کیا تم نے اپنی امت کو تبلیغ کی ہے؟ اور انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اللہ ہم نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے۔ پھر امت سے پوچھا جائے گا، قوم سے پوچھا جائے گا، تو قوم والے انکار کر دیں گے اللہ ہمارے پاس تو کوئی تبلیغ والا نہیں آیا، کسی نبی نے ہمیں کوئی دعوت اور تبلیغ نہیں کی، اور پیغمبر کی حیثیت اللہ کی عدالت میں مدعی کی ہوگی، اور قوم اور امت یہ مدعا علیہ ہی ہوگی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا البینۃ علی المدعی، جو انسان دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ اور فرمایا والیمین علی من انکر، جو آدمی منکر ہوتا ہے اس پہ قسم ہوتی ہے، دعوے کا منکر اس پہ قسم ہوتی ہے، دعویٰ کرنے والے پر گواہ ہوتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا۔ اور اگر گواہ نہیں پیش کر سکتا دعوے دار،
تو پھر منکر آدمی سے قسم لی جائے گی۔ اور چونکہ جتنے بھی انبیاء ہوں گے، انبیاء سارے دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ہم نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی، امتیں ساری منکر ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر نبی سے لائیں گے، پوچھیں گے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے من یشہد لک، اے نوح تو کہتا ہے میں نے امت کو دعوت اور تبلیغ کی تھی، تیرا گواہ کون ہے؟ من یشہد لک، تو نے دعویٰ کیا، گواہ کون ہے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میری جو گواہ ہیں یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ اسی طریقے سے ہر پہلے نبی گواہ بنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو۔ اب امت کو بلایا جائے گا گواہی دینے کے لیے، اور جس میں ہم لوگ بھی شامل ہوں گے، آقا علیہ السلام کی امتی ہیں۔ امت کو بلایا جائے گا کہ آقا کی امت آ جائے، نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے۔ اور جب آئے گی یہ امت کہہ دے گی یا اللہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پورا دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا، اور قوم والے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہوگی وہ کہے گی یا اللہ یہ گواہ کیسے بن گئے، یہ تو ہم سے ہزاروں سال بعد میں آئے، بھلا امت محمدیہ کو کیا پتا کہ نوح کون ہے اور نوح کی امت کون تھی؟ اللہ انہوں نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں، ان کی گواہی تو معتبر ہی نہیں ہے، یہ موقع کے گواہ ہی نہیں ہے۔ اور اس امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا تم نے کس بنا پر گواہی دی ہے، اور تم تو تھے ہی نہیں، گواہی تمہاری کس بنیاد پر ہے؟ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہے گی یا اللہ یہ بات ٹھیک ہے ہم موجود نہیں تھے، لیکن ہم سچے ہیں، اپنی گواہی پہ سچے ہیں۔ امت محمدیہ کہے گی کیونکہ اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا نبی سچا ہے، آپ کی کتاب ہمارے پاس جو قرآن آئی وہ سچی ہے، سچی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورہ نوح کے اندر ہے کہ فرمایا کہ اللہ ہم اس بنا پر گواہی دیتے ہیں، ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا اپنی قوم کی طرف، اور قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف کے اندر ہے۔ اور یہاں تک کہ سورہ نوح میں فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ نوح علیہ السلام تو دن رات اپنی امت کو دعوت دیتے رہے، اور ثم انی دعوتہم جہارا، سریعام بھی دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، حضرت نوح علیہ السلام نے چھپ چھپ کے بھی دعوتیں دی، کوئی کسر حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں چھوڑی۔ اللہ ہم اس تیری سچی کتاب کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام سے اس امت کے متعلق گواہی جو دی ہم جو دیں گے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام اس کی تائید کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جی ہاں یا اللہ میری امت والے سچ کہہ رہے ہیں، اس امت کو اللہ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہر نبی کی گواہی یہی امت دے گی۔ اور لیکن یاد رکھیں کہ گواہی تب معتبر ہوتی ہے جب کہ گواہ کی عدالت اچھی ہو، سچا گواہ ہو، اور شرط ہوتی ہے گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے، انصاف والا یعنی عدل والا، جھوٹا نہ ہو، کذاب نہ ہو۔ اور لہذا اس قابل بننے کے لیے قرآن نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا اگر تو تم نے
گواہی دینی ہے پہلے نبیوں کی، ان آخری باتوں پہ عمل کر لو، تمہاری عدالت بھی گواہ کا عادل ہونا یہ شرط ہوتا ہے، تم بھی عادل تب بنو گے، فرمایا کہ جب فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کے دین کو، یعنی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے، آقا ہے اللہ، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیسا ہی اچھا آقا ہے اور کیسا ہی اچھا مددگار۔ تو فرمایا پہلی نبیوں کے حق میں گواہی دینی ہے، تو گواہی کے لیے عدالت شرط ہے، عدالت آئے گی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو، دین کو مضبوطی سے پکڑو گے تب پہلے نبیوں کے حق میں یہ امت گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔